People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुरानी है और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज बड़े दुख और अफसोस के साथ मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ वो इंडियन चीफ मिस्टर बिपिन रावत, जो फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड इंडियन आर्म फोर्स 2019 टू 2021 तक रहे। 16 मार्च 1958 को इनकी पैदाइश है और चेयरमैन ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी जो है 2019 में ये रहे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो 2016 में रहे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2016 टू 2019 तक ये रहे। काफ़ी काबिल और पढ़े लिखे बंदे थे और इसके अलावा इन्होंने PhD डॉक्टर भी थे, तो इस लिहाज से भी हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और हर चीज़ अपनी जगह पे। लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी से खेलना, और लाजमी बात है उनकी भी फैमिली थी, बच्चे भी डिस्टर्ब है, लाजमी बात है, क्योंकि पेरेंट्स उनकी वाइफ और वो ख़ुद उस हेलीकॉप्टर में थे जो क्रैश हो गया या जिसको गिराया गया। अब ये तो आगे इस पे मैं बात करूँगा, लेकिन बहुत दुख के साथ कि ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग हमसे जा रहे हैं और हम महरूम हो रहे हैं ऐसे लोगों से, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, या चाहे वो दुनिया के किसी भी रीजन में हो। मेन जो चीज़ है वो है इंसान की ज़िंदगी की हिफाजत करना या उसके हकूक़ के बारे में बात करना, जैसे हम लोग करते हैं। ह्यूमन राइट्स की तरफ से मैं ह्यूमन राइट को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पहले तो बहुत दुख और अफसोस के साथ यह बात करनी पड़ रही है कि वो एक बहुत बड़ी आर्मी को लीड कर रहा था और बहुत बड़े ओहदे पे फाइज था। इट मीन्स कि वो एक चारों जो, बल्कि तीनों जो उनके फोर्सेस है उनका हेड था। और जब ऐसे बंदे के साथ कोई मिसहैप होता है तो जो नीचे लोग होते हैं वो बहुत डर जाते हैं, वो बहुत स्केर्ड हो जाते हैं कि जब हमारा हेड जो है वो, उनकी लाइफ महफूज नहीं है, वो किसी भी टाइम कोई उनकी ज़िंदगी के साथ खेल सकता है, तो फिर हम नीचे लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। हिंदुस्तान जो है इसकी हिस्ट्री में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है मुझे हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा देख रहे हो और इस वीडियो को वो लोग ज़्यादा वॉच करें। मैं शॉर्टली आप लोगों को यही कहूँगा कि कब तक हिंदुस्तान के आबादी जो है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उस मुल्क की, लेकिन जब मैं उनकी कुछ चीज़ों में मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। एजुकेशन में उन्होंने बहुत ग्रोथ की है, इसके अलावा जो है उनमें चाइल्ड लेबर जो है उस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ चीज़ों में इंडिया जो है वो बहुत ऊपर गया है, स्पेशली एजुकेशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया में एक नाम कमाया और उस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को अपनी जो भी लोगों के लिए एजुकेशन के मौके बहुत ज़्यादा कर दिए। तो मैं जब दुबई साइड पे जाता हूँ या फिर गल्फ़ साइड पे जाता हूँ या फिर यूरोप साइड पे जाता हूँ, तो मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। मैं उनसे मिलता रहता हूँ, उनके साथ मेरी बातचीत होती है, तो वो बड़े ब्रॉड माइंडेड और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। तो अभी जो ये हादसा हुआ, ये हादसा था या फिर ये एक एक्सीडेंट थी या इस क्या था, ये तो देखिए आप लोगों का राइट बनता है। 1 अरब और 50 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, जिसमें कितने लोगों के घरों में अभी भी वॉशरूम नहीं है, जिसमें अभी तक हाफ से ज़्यादा लोगों को अपने राइट्स का पता नहीं है, वो लोग कहाँ जाएं, कहाँ अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं? हमारी ज़िंदगी उसे कौन खेल रहा है? किसको मारना है, किसको अलाइव रखना है, ये फैसले कौन करता है? ये फैसले जो करता है, हमें उस बंदे की खोज लगानी पड़ेगी, हमें उन बंदों का जो है पीछे जाना पड़ेगा, हमें उन बंदों को निकालना पड़ेगा कि ये कौन लोग करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट की मैं अगर बात करूंगा तो सब कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे कुछ मुल्क है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें नेपाल है, जिसमें भूटान है। ये कंट्रीज जो है ये बहुत ऊपर जा रहे हैं, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का इतने मसले नहीं है। और जिस तरह बांग्लादेश ने तरक्की की है और बांग्लादेश ऊपर जा रहा है, तो उसकी वजह यही है कि उनकी जो एजुकेशन, आप श्रीलंका को देख ले, श्रीलंका की एजुकेशन बहुत ऊपर जा रही है। श्रीलंका में इतना ज़्यादा वायलेंस नहीं है। तो जब आप अपने बच्चों को, जब आप अपने लोगों को एजुकेट करेंगे, लेकिन एजुकेशन के भी लेवल्स होते हैं। एक होता है गुलाम बनाना, मतलब उसको वो एजुकेशन देना कि उससे वो गुलाम बन जाता है, उसको आप पैट्रियट करते हो। पैट्रियट जब एक बंदा होता है तो वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए लड़ता है, तो वो ठीक नहीं है। आप एक इंसान को इंसान बनाओ ताकि वो पूरी इंसानियत के लिए लड़े, वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं लड़े, वो हर इंसान को इंसान की नज़र से देखें। कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे आप रेप के केसेस ले लें,
جیسے اب چائلڈ ابیوسنگ یا ہراسمنٹ کے کیسز لے لیں، یہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ وہی ہے کہ وہاں کی بھی پولیس کی حالت بہت زیادہ غیر ہے. وہاں پہ بھی کوئی بھی شریف بندہ پولیس اسٹیشن میں جاتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے. بٹ میں ابھی پھر وہی اسی ٹاپک پہ آتا ہوں، کیونکہ میں اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہے کہ میں ان مسئلوں میں ہی نکل جاتا ہوں کہ اتنے بڑے بندے کی زندگی سے کھیلا گیا، اور ان کی وائف، ان کے ساتھ اور بھی کافی لوگ تھے جو وہاں کے آرم فورسز کے لوگ تھے، وہ بھی اس ہیلی کاپٹر میں ان کے ساتھ تھے. اور بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا، اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹ جو ہے ان کے ساتھ اس دکھ میں برابر کی شریک ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس چیز کے لیے اٹھیں، آپ اس چیز کے لیے آواز اٹھائیں کہ اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی تگڑی ایجنسیاں، یہ کس لیے ہے؟ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے مہینے کے اندر 2 مہینے کا کوئی لمٹ دے کے کوئی آپ لوگوں کا جو اسٹیٹ کا بڑا ہو وہ آئے، وہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے، آپ لوگوں کے سامنے اسپیچ کرے، اور آپ لوگوں کو ایک ڈیڈ لائن دے کہ اس ڈیڈ لائن تک ہم آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو کلیئر کریں گے. تو اگر آپ لوگ سائلنٹ ہوتے ہیں تو کبھی بھی جب اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی کھیلا جاتا ہے، آپ لوگوں کے حقوق بھی ضبط کیے جائیں گے، آپ لوگوں وہاں پہ بھی وائلیشنز ہوں گی. تو میں اس چیز کو ڈیپلی کنڈیم کرتا ہوں، اور اسپیشلی اتنی بڑی آبادی کے ملک کے لیے، ان کے لوگوں کے حقوق کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی سائیڈ ایریا بہت زیادہ ہے. جو سٹیز کے اندر رہتے ہیں ان لوگوں میں بھی زیادہ سے زیادہ ایسے لمیٹڈ لوگ ہوں گے جن کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہے، جو پولیس اسٹیشن میں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں، اپنی رائٹس کے لیے لڑ سکتے ہیں. لیکن میجارٹی ان میں یہ ہے کہ جو سائیڈ ایریا کے لوگ ہیں وہ اپنی رائٹس نہیں پہچانتے، ان کو اپنی رائٹس کا پتہ نہیں ہے. تو میری یہ خواہش ہے، اور میں اس پہ آگے بھی پروگرام کرتا رہوں گا، اور میرے جو دوست ہیں جو اور کنٹریز میں ہیں، میں ان سے مل کے کافی ان سے جو بھی مجھے ہندوستان کی طرف سے جو بھی مجھے مسئلے مسائل میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا کیا مسئلے ہیں وہاں پہ. اور میں کافی ڈیپلی ریڈ بھی کر رہا ہوں، میں پڑھ بھی رہا ہوں ان کے متعلق. تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہے اتنی بڑی آبادی والے ملک کے لوگ جو ہے وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ آیا کون لوگ ہیں جو ہماری زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، جو ہمارے فیوچر سے کھیل رہے ہیں، جو ہمارے بچوں سے کھیل رہے ہیں. اتنے وسائل ہیں ان لوگوں کے پاس، وہ وسائل کہاں جاتے ہیں؟ وہ کچھ لمیٹڈ لوگوں کے پاس کیوں ہیں؟ کیونکہ انڈیا غربت کے بالکل نیچے طبقے پہ ہیں. ان کے لوگ جو ہے وہ غربت کے انتہائی باٹم لائن جس کو کہتے ہیں، مطلب باٹم لیول پہ وہ لوگ اپنی لائف گزار رہے ہیں. ان کے پاس ضروریات، زندگی کی جو میجر ضروریات ہے وہ نہیں ہیں. مطلب عام جو ہم کہتے ہیں کہ لگژری لائف کے لیے وہ چیزیں تو چلو دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن جو نارمل ایک لائف کے لیے بیسک نیڈز ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی ان کو پرووائڈ نہیں ہیں. وہ کیسے اپنی لائف گزار رہے ہیں، وہ کیسے اپنے آگے جنریشن کو وہ لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا ان کو بچا رہے ہیں. ان پہ جو آپ لوگوں کو کی پرسنٹیج میں جو بھی ہے 30% ہے، 35 یا 40% ہے جو پڑھے لکھے ہیں، جو سویلائزڈ ہے، جن کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارے رائٹس کیا ہے، تو ان کی یہ ڈیوٹیز بنتی ہے کہ وہ آگے جا کے جو اور 70 یا 75% جو لوگ اویئر نہیں ہیں اپنے رائٹس کے بارے میں، ان کو یہ بتائیں کہ بھئی آپ لوگوں کے یہ رائٹس، اور یا کتنی آرگنائزیشن وہاں کام کر رہی ہے. تو میں اس چیز کو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے لازم فیڈ بیک دینا ہے، اور میں اور بھی پروگرام لے کے آؤں گا انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹس کے بڑوں سے پوچھیں کہ بھئی اگر کسی کے لائف سے آپ لوگ کھیلتے ہو، ہمیں اس چیز کا رزلٹ چاہیے کہ آیا یہ حادثہ تھا یا ایکسیڈنٹ تھا یا کوئی بھی اس کو گرایا گیا یا یہ خود گرا، اور اگر خود بھی گرا تو اتنا بڑا آدمی، مطلب ڈیفینیٹلی 3 فورسز کو لیڈ کرنے والا بندہ، تو اتنا بڑا فلیئرز کہ اس ہیلی میں پتہ نہیں کیا ہوا تھا. حالانکہ جس ہیلی کاپٹر میں وہ سفر کر رہے تھے تو وہ MI-17V5 یہ ایک بہت جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے لیٹسٹ اس میں آتا ہے. اور اس کی جو بھی چیزیں ہیں، مطلب اس میں بڑے بڑے لوگ، اس لیے اس میں موسٹلی آپ کے اسٹیٹس کے بڑے جتنے بھی منسٹرز وغیرہ ہیں یا پھر آپ کے پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹس ہیں، یہ سارے اسی میں ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں. تو یہ چیز اس طرح گرنا، اور جب اس طرح کا بڑا کوئی بھی اس طرح سفر کرتا ہے تو پھر اس چیز کو 3 دفعہ چیک کیا جاتا ہے. جو ایئر مینز ہوتے ہیں، جو انجینئرز ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو چیک کرتے ہیں. تو پھر اتنا بڑا فیلیئرز، اور پھر ان کے ساتھ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اتنا جانوں کی ضیاع جو ہے، یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے. اور میں پھر اس چیز کو ریپیٹ کروں گا کہ ہم ساری ٹیم ہیومن رائٹس کی اس چیز پہ جو ہے بہت دکھ کے ساتھ، اور ہمیں بہت افسوس ہے. لیکن اس طرح کے افسوس ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ اس طرح کے صرف الفاظ ہم کب تک یوز کریں گے؟ ایکشن میں کب آئیں گے؟ اس چیز پہ کب آئیں گے؟ جیسے لاسٹ ٹائم فارمرز کے ساتھ ہوا، آپ لوگوں کے جو کسان ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی،
اور بھی کافی. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹ کا سرمایہ ہے, جو آپ لوگوں کے اسٹیٹ کا سرمایہ ہے. آپ لوگوں کے رائٹس کیا ہے وہ آپ اسٹیٹ سے پوچھیں. وہ ان سے کہیں کہ جی یہ ہمیں کم از کم اتنا اس کی رپورٹ چاہیے کہ بھئی یہ کیا تھا, یہ فلیئر کس چیز کے تھے. اگر یہ ہیلی کاپٹر کسی انجینئر کی غلطی کی وجہ سے گرا ہے تو اس کو سامنے لایا جائے, یا اس پہ کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے تو ان کو سامنے لایا جائے, تاکہ آگے کم از کم جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس اسٹیٹ کے اندر سیکیور فیل کریں. نہیں تو اگر اتنے بڑے لوگ سیکیور نہیں ہیں تو نیچے والے لوگ کیا سیکیور فیل کریں گے. پھر میں اس چیز پہ اور بھی انشاءاللہ بات کروں گا, بٹ یہ بہت بڑی لاسٹ ہے اور ہمیں اس پہ بہت دکھ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.